علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل بھائی، میں پتہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر ایک آدمی نماز عصر کی جماعت کر رہا ہے، اکیلا ہی ہے وہ، اکیلا اور نماز میری نماز ظہر باقی ہے فرض نماز ادا کرنے کے لیے، تو میں اس کے ساتھ ظہر کے ارادے سے نماز ادا کر سکتا ہوں تاکہ جماعت میں شامل ہو سکوں؟ اس کے بارے میں بتا دیں کہ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہاں دو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ ایک شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو آپ ایون وہ اپنی سنتیں ہی پڑھ رہا ہے، کہ ایسی صورت میں آپ اس کے پیچھے جا کے فرض کی نیت سے اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی شخص کی نیت عشاء کی نماز کی ہے اور آپ اس کے پیچھے مغرب پڑھ رہے ہیں، یا کسی کی کوئی آدمی جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت میں آپ مقتدی بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے عشاء کی نماز، اور پھر اپنی نماز اپنے محلے کی مسجد میں جا کر اپنے محلے کی مسجد میں امامت بھی کروایا کرتے تھے، تو لوگ ان کے پیچھے عشاء کی فرض نماز پڑھتے تھے اور آپ کی وہ نماز سنن یا نوافل، جس کو آپ کہتے ہیں نفل نماز یا سنتیں، آپ کی ہو جاتی تھی۔ تو ایک آدمی اگر سنتیں پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اختلاف نیت کی وجہ سے آپ کی نماز ہو جائے گی، اس پر کوئی فرق نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور مسجد میں داخل ہوا ہے، ایک آدمی اکیلا ہے، ایسی صورت میں کیا میں اس کے ساتھ پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ سنتے ہیں شیخ عبدالعزیز بن باز کو۔ بعد انتهاء صلاة الجماعة صلاة العصر وقام يصلي منفردا ایک آدمی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اکیلا نماز پڑھنا کھڑے ہو گیا ہے وہ، وأثناء صلاته دخل شخص آخر، اور وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی اس کے پیچھے آ کر مسجد میں داخل ہوا۔ هل يتصل معه بالصلاة وهل تعتبر صلاتهم صلاة جماعة؟ ایک ایسا شخص جو کہ بعد میں مسجد میں داخل ہوا ہے، تو وہ اکیلے شخص کے ساتھ کیا نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ نعم هذا هو الأفضل۔ نعم هذا هو الافضل، یہی افضل طریقہ ہے کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے سے آپ جا کے اپنی نماز اس کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں۔ إذا قام يصلي وجاء آخر فالأفضل أن يصف معه، آپ اس کے برابر میں سیدھی جانب کھڑے ہو جائیں، اس کے برابر میں سیدھی جانب۔ بہت سے لوگ تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، امام یہ کھڑا ہے تو تھوڑا پیچھے یہ جو تکلف ہے یہ درست نہیں ہے۔ بالکل برابر میں کھڑے ہو جائیے دائیں جانب، عن يمينه، حج یمینی۔ فإن كان الداخل اثنين صف خلفه، آپ اگر دو آدمی داخل ہوئے ہیں اور ایک امام ایک شخص نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ کھڑے ہوں صف کی طرح سے، حتى تحصل له فضيلة الجماعة. تاکہ آپ کو جماعت کا اجر مل جائے۔ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا بعد الصلاة قد دخل وفاتت الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام من يصدق على هذا ويصلي معه. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اکیلے نماز پڑھا رہا ہے، ایک اکیلے نماز پڑھ رہا تھا اور ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، تو وہ جو تھا وہ مسجد میں داخل ہو کر ایک شخص انہ رجلا بعد الصلاة قد دخل، وہ اس کی نماز جماعت اس کی نکل چکی تھی، مسجد میں داخل ہوا، وہ اکیلا پڑھنے لگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ ایکم یتجر علی ھذا، کون ہے جو تم میں سے اس کے ساتھ تجارت کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے ساتھ، ایک اکیلا شخص جو نماز پڑھ رہا تھا اس کے ساتھ صحابی کو کہا کہ آپ اس کے ساتھ تجارت کریں، آپ کی وہ تجارت نفع بخش تجارت ہوگی، آپ کی سنتیں ہو جائیں گی اور اسے جماعت کا اجر مل جائے گا۔ السنة أن يقوم بعض الإخوان وبعض الحاضرين فيصلي مع الداخل حتى تكون له جماعة. حتی لہو جماعت، تو ایک شخص کو اگر وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اگر اس کو جماعت کی فضیلت دینا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اس کے پیچھے اگر اپنی جب نماز کو با جماعت ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو امام بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے دائیں جانب آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ إن كان واحدا صف عن يمينه وإن كان أكثر من واحد صاروا خلفه. ایک آدمی ہے تو دائیں جانب کھڑا ہو اور دو تین آدمی ہیں تو پیچھے کھڑے ہونا چاہیے، جیسے کہ صف میں کھڑا ہوا جاتا ہے۔ هذا هو السنة. هذا هو السنة۔ وفي هذا فضل عظيم لأن الرجل يحصل له فضل الجماعة في قيام إخوانه معه.
اب اس میں بڑا اجر بھی ہے، بڑی فضیلت بھی ہے، کیونکہ اس کو ایک اکیلے شخص کو آپ کی وجہ سے جماعت کا اجر مل جائے گا۔ نعم بارك الله فيكم. إذا من قال إن صلاة الجماعة مع الإمام الراتب فقط قول مخطئ غلط. اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ان صلاۃ الجماع مع الامام الراتب فقط قول مخطئ، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ غلط، لیس لہ اصل، لیس لہ اصل، یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لكن الواجب البدار بصلاة الجماعة. ایسا بھی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جماعت کے بعد وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ با جماعت ادا کرنا ہی درست یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت ہی۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے کہ ایک مسجد میں اگر جماعت ہو گئی ہے تو آپ وہاں پر دوسری جماعت کر سکتے ہیں، اور ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس پر میرے ساتھ مظفر نگر میں ایک بہت اچھا واقعہ ہوا تھا، وہ 1994 کی بات ہے، جب میں گیا تھا تو وہاں میرے ساتھ یہی ہوا، اور میں نے جماعت کرائی۔ تو وہاں یہ دیوبند اور قرب جوار کے علاقوں میں یہ مزاج نہیں ہے کہ ایک جماعت اگر ہو گئی ہے ان کے یہاں تو بس خلاص مسجد، پھر آپ امام صاحب کہتے ہیں کہ یا تو اوپر چلے جائیں چھت پر نماز پڑھیں یا نیچے چلے جائیں، دوسری نماز آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں۔ جبکہ حرم میں آپ دیکھیں گے یا سعودی عرب کی تمام مساجد میں امام اگر جماعت کرا چکا ہے تو اس کے بعد سب اگر کوئی آتا ہے تو امام نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک آدمی اگر اکیلا شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ آ کر دوسرے لوگ نماز باجماعت ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بڑی جماعت بنتی چلی جاتی ہے، بعض مرتبہ تو بڑی پوری صف مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اور یہ ہمارے ملک کے لوگ جو اپنے ملکوں میں دوسری نماز ادا کرنا اپنی مساجد میں ان کو ناگوار گزرتا ہے، یہاں وہی نماز پڑھتے ہیں، یہاں ان کے لیے جائز ہوتا ہے۔ اللہ کرے آپ لوگ بھی وہاں ہندوستان اور پاکستان میں جب مسجد میں نماز نکل جائے پہلے تو جماعت کا خیال رکھیں، لیکن جماعت اگر آپ کی چھوٹ گئی ہے تو با جماعت ادا کریں، دوسرا کسی آدمی کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں تاکہ وہ اس کو بھی اجر مل جائے گا اور آپ کو فرض یا جماعت کا ثواب مل جائے گا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من یتصدق علی ھذا فیصلی معہ۔ تو آپ علیہ السلام، بلکہ کئی محدثین نے نقل کیا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اس شخص کے ساتھ انہوں نے اپنی نماز کو ادا کیا تو اس کو ڈبل اجر مل گیا نا، اس کو جماعت کا اجر مل گیا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کو بھی اگر آپ مسجد میں داخل ہوں اور کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ سیدھی طرف کھڑے ہو جائیں۔ میں سعودی ایئرلائنس میں آ رہا تھا بھی پچھلے دنوں جدہ، تو ایک صاحب میرے الٹی جانب کھڑے ہو گئے آ کے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے کم از کم الٹی جانب آ کے کھڑے ہو گئے، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے یہاں سے لا کے سیدھی طرف کیا، اور یہ سنت پر عمل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن عباس آپ کے الٹی طرف کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کو سیدھے طرف کھڑا کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کے سیدھی جانب اور سیدھے طرف کھڑا ہونا چاہیے، ایسے کھڑا ہونا چاہیے، ایسے نہیں آگے پیچھے نہیں۔ امید ہے آپ اس سنت پر بھی، بلکہ افضل یہ ہے کہ آپ جو جماعت ہے اس کو حاصل کریں، اگر جماعت چھوٹ جائے تو پھر آپ اپنی نماز کو مکمل کریں، نماز آپ کی باجماعت ہو جائے گی ایک شخص کے پیچھے۔